اچھا مجھے یہ بتائیے نعمان خان، سول نافرمانی کی بات ہو رہی ہے، وہ میرا خیال ہے شروع ہو چکی ہے تحریک، جی جی اور ہم تو وہ کریں گے یا کہیں گے جو ملکی بقا کے لیے اچھا ثابت ضروری ہو، ہے ضروری ہو۔ ہم تو فی الوقت تو کسی کی ہم وہ نہیں نہیں کرتے. لائن دے رہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کو ایسی کون کون سی پالیسیز کو چینج کرنا ہوگا۔ یہ جو دیکھیں نا قرضے، آپ کو کتنا یہ جو قرضہ لیتے ہیں کتنا حصہ ملا؟ کچھ بھی نہیں. ان کو کتنا ملا؟ حصہ تو باہر یہ میں جائے. کھاتا کون ہے؟ قرضے لیتے ہاں کھاتا کون ہے؟ یہ اصل ایشو یہ ہے، یہ ہے. جب تک قرضوں سے جان چھڑا کے آپ اپنے خود مختار خارجہ اور داخلہ پالیسی کا آغاز نہیں کریں گے، بس یہی ہے. آپ کیسے؟ یہ دیکھیں نا، یہ تو پھر وہ بلی کی خواب میں چھچڑے، ہمیں یا ٹرک کے بتی کے پیچھے لگائیے، چلاتے رہیں، ہم کہاں جا کے ہمارا اینڈ ہوگا؟ میرا خیال ہے آگے کھائی ہے، ہم تو تباہی کے سوا کچھ نہیں مجھے نظر آتا۔ اگر کسی کو نظر آتا ہے وہ سر کمنٹ میں مجھے پیچھے بتا دے۔ پیچھے آگے اور آگے کھائی ہے. جی تو ہم یہ پیچھے مڑتے پچھلی طرف دیکھتے ہیں تو آگ میں جل کر بسم ہو جاتے ہیں. ہماری ہم آگے جاتے ہیں تو کھائی میں گر کے مرتے ہیں. ہماری معیشت، ہمیں اس وقت اس نہج پہ کھڑا کر دیا گیا ہے کہ نہ ہم آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے. معاشی طور پہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں وہ جو قرضے ہم لے چکے وہ بھی واپس کریں، ان کا سود ادا کرنے کے لیے ہمیں مزید قسطیں لینی پڑتی ہیں۔ تو آگے ہمارا کیا مستقبل ہے؟ ہم کیسے یہ قرضے ادا کریں گے؟ کیسے ہم خود کیسے مختار بھائی ہوں گے؟ میرے خیال سے ہمیں جہاں تک ایسا بات ہے نا جکڑ دیا گیا ہے، ایسا جکڑ دیا گیا ہے جس سے کہ نکلنا ہم بہت مشکل ہے. نہیں نکل سکتے۔ اور اوپر سے آئی پی پیز کی جو قیامت ہمارے سر پہ میاں صاحب نے ڈائی تھی، وہ تو میرے خیال سے اس کے ثمرات آ رہے ہیں نا اب. آ رہے، اور ایسے آ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے اس جنجال سے نکلنا پاکستان کے لیے مشکل ہے۔ ناممکن ہے مجھے آپ کو ناممکن ہے. کوئی مستقبل نظر آتا ہے؟ بالکل کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کیسر بھائی کہ اب ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. فرقہ صرف اور صرف دین کے حوالہ سے نہیں ہے. اس فرقے کا جو ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے نا، وہ اس کو خالی دین کے ساتھ میں نتھی نہیں کیا میرے رب نے. یعنی آپ کا کہنا ہے کہ ابھی سیاسی دینی فرقے پیدا ہو چکے ابھی نہیں یہ بات نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کیسر بھائی کہ اگر آپ کسی سائڈ پہ بھی نہیں ہے نا، کسی سائڈ پہ نہیں ہے تو آپ منافق ہیں. ٹھیک ہے، بالکل۔ اگر آپ کسی تنظیم کا حصہ نہیں ہے، کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہے، یا کسی بھی سائڈ کا حصہ نہیں ہے تو آپ منافق ہیں. یعنی کہ آپ سب کی طرف ہے، آپ منافق ہیں. ٹھیک، آپ کو اسی لیے ایک ایسا راستہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا جو حق کا راستہ ہوگا، خواہ وہ دینی حوالہ سے ہو یا دنیاوی حوالہ سے ہو. ٹھیک ہے. اگر آپ دنیاوی حوالہ سے دیکھیں تو ہمارے ملک میں ایسی کوئی پارٹی نظر نہیں آتی کہ جو ہمیں صحیح ٹریک پہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہو. ٹھیک ہے. کسی نہ کسی کے پیچھے ماضی موجود ہے. میں معذرت ہر کے کسی ساتھ، کے پیچھے ماضی موجود ہے. معذرت کے ساتھ شاید کچھ لوگوں کو میری بات بری لگے، لیکن مجھے یہ بتائیے، جس طرح ابھی ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ عمران خان کی جو عوام میں مقبولیت ہے وہ میرے خیال سے 80% سے زیادہ ہے، اور یہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ بھی اس پارٹی کی ایک بہت بڑی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جی ہاں، میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کیسر بھائی کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. سر یہ لوگ اپنا کردار نہیں ادا کر یہ سکتے لوگ یہ ملکی سمجھتے قرضہ اتارنے کے یہ لیے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہمارے لوگ عام آدمی یہ بات سمجھتا ہے، اس کو جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے. میں بڑی وضاحت سے اس بات کو بڑی دلیل کے ساتھ بیان کروں گا کہ عام آدمی یہ بات سمجھتا ہے کہ عمران خان ہمارے لیے وہ اس تنکے کا سہارا ہے کہ جو بندہ ڈوب رہا ہوتا ہے اس تنکے کے سہارا لے کے چونٹی باہر آ جاتی ہے. ٹھیک، یہ وہ تنکا ہے عمران خان. پھر دوسری بات سول نافرمانی کی جو عمران خان کی طرف سے بھی آرڈر ہوا اور جس پہ یہ معاملات امپلیمنٹ ہونا شروع ہو چکا ہے. اب کہہ سکتے ہیں یہ کام چل پڑا ابھی، اور خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کہ یہ زیادہ پیک پہ جائے تو یہ بڑے معاملات خراب ہو جائیں گے. اب آلریڈی دیکھ لیں، میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اب یہ لاسٹ ٹائم یہ دھرنے کی جو صورتحال تھی، یہ 9 مئی کا جو معاملات ہوئے، اس سے پہلے جو وہ آرمی اداروں پہ جو اٹیکس کے حوالہ سے جو ایف آئی آرز لانچ کی گئیں، عام لوگوں کو متاثر کیا گیا، عام ان بچوں کو پابند سلاسل کیا گیا، حتیٰ کہ گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، ان کی ڈیتھس ہوئی اور ان گنت ڈیتھس ہوئی. ٹھیک ہے. اور ان کو باقاعدہ منظر عام سے غائب کیا گیا، چھپایا گیا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی کہ ان کی لاشیں کہاں گئیں. ابھی تو خود بھی بتا رہے ہیں نا کہ گولی چلی ہے، یہ نہ کرتے تو ہم کیا اب آپ کرتے. دیکھیں اتنا پیک پہچانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا یہ عمران خان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں کیا یہ انڈیا سے آئے ہوئے ہیں؟ کیا یہ امریکہ سے آئے ہوئے ہیں یا افغانستان سے آئے ہوئے ہیں؟ سر یہ پاکستانی ہے نا.
یا وہ کے پی کے سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہو، خواہ وہ سندھ سے یا پنجاب سے، سر ہے تو وہ پاکستانی ہے نا. سر اس سے پہلے تو ایک بات، دوسری بات، ہم یہ کہا کرتے تھے کہ وہ تو غدار ہیں، وہ جو بلوچستان میں وہاں جی بی جی ایل اے ہے، جی جی تو وہ اس لیے وہ بات کرتے تھے ہمارے ساتھ یہ سر ظلم کوئی ہوا غدار نہیں ہے. اس پاکستان میں رہنے والا کوئی شخص، کوئی آدمی، کوئی عورت، کوئی بچہ غدار نہیں ہے. وہ بے وطن پاکستانی ہے. غدار وہ لوگ ہیں جو اس پاکستان کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. غدار وہ لوگ ہیں جو اس قانون کو اس نہج پر لے آئے ہیں کہ جو ظلم و زیادتی کا روپ دھار چکی ہے. یہ وہ لوگ غدار ہیں سر، یہ وہ لوگ غدار ہیں کہ جو باہر سے بھیک مانگ کے ہمارے نام پہ، ہم عام لوگوں کے نام پہ بھیک لے کر اپنی جھولیاں بھر رہے ہیں، اپنے اثاثے بنا رہے ہیں، اپنے اکاؤنٹس بھر رہے ہیں، علاج باہر جا کے کرواتے ہیں. یہ وہ لوگ غدار ہیں. یہ ہم لوگ غدار نہیں ہیں. یہ لوگ غدار نہیں ہیں. یہ لوگ تو اپنے بلوں کو روتے ہوئے، آٹا چینی پتی دال کو رو کر بیچارے جلسوں میں جاتے ہیں کہ شاید اس رہنما کی صورت میں ہمیں کوئی تھوڑا بہت ریلیف مل جائے، شاید ہمارے اس قدم سے ہمارے لیے کوئی تھوڑا بل کم آ جائے. سر اب ایک آدمی جس کی تنخواہ 35,000 روپے ہے مہینے کی، اس کا بل 45,000 آ جاتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ آ رہا ہے، کیا کرے گا وہ؟ سر گرمی میں بجلی سانس نہیں لینے دیتی، سردی میں گیس نہیں سانس لینے دیتی. پھر دیکھیں درکنار بل تو بل، سر بجلی اور گیس دیتے بھی نہیں ہیں. سر آپ دیکھیں، حیرت والی بات، دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے، واحد، کہ جہاں پر انٹرنیٹ کی بھی اب وہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. سر کتنی شرم والی بات ہے. رات کو جو ہمارے وزیر ہیں پیٹرولیم کے مصدق ملک ایک شو میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت ہمارے پاس جو گیس ہے وہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، آپ کو ٹی ڈی ایس مطلب دوائی کے حساب سے صبح دوپہر شام ایک گھنٹے کے لیے دی جاتی ہے. آپ پانی گرم نہیں کر سکتے، آپ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے. اگر اس ٹائم کے اندر آپ نے کھانا بنا لیا ہے تو بنا لیا ہے، ورنہ آپ کے بچے بھوکے رہیں گے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اس کی وجہ کیا ہوئی کہ یہ جو انہوں نے ایل این جی کے معاہدے کیے، یہ اصل قیمت سے 4 گنا زیادہ کیے. کس چکر میں؟ اپنے کمیشن کے چکر میں. حرام. جب انہوں نے اپنی کمیشن کے چکر میں یہ معاہدے کیے، اب ان کو وہ پورے کرنے، ان کی جو قیمت ہے کی ادائیگی ہے وہ ادا کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے. اب انہوں نے کیا کر دیا، بجائے اس کے کہ یار اس کو عوام تک پہنچاؤ، چلو تھوڑا سا نقصان کر کے پہنچا دو، لیکن کم از کم آپ کو کچھ نہ کچھ بدلے میں آئے گا، اس کے بجائے انہوں نے کیا کیا کہ اس کو سٹاک کر لیا ہے. اب سٹاک کرنے کے باوجود بھی آپ نے جن ممالک سے لی ہے ایل این جی، ان کو پیمنٹ تو کرنی ہے، لیکن ان کے ذہن اتنے کام نہیں کرتے کہ یار اگر ہم نے نقصان ہی کرنا ہے تو کم از کم آدھا نقصان کریں. عوام کو اگر آدھی قیمت پہ دیتے ہیں تو آدھا تو ہمیں آئے نا. یہ بوجھ کس پہ پڑ رہا ہے؟ عوام پہ. مجھ پہ پڑ رہا ہے، آپ پہ پڑ رہا ہے، اس عوام پہ پڑ رہا ہے. بالکل. اب ایک چیز وافر مقدار میں آپ کے پاس موجود ہے، آپ کیوں سٹاک کر کے رکھتے ہیں؟ کیوں اس کو عوام تک نہیں پہنچنے دیتے؟ پھر آپ کہتے ہیں ہم عوامی نمائندے ہیں. آپ کی عوام تڑپ رہی ہے گیس کے لیے، آپ کی عوام پٹرول کو لے کے تڑپ رہی ہے. جو حالات ہیں اس وقت، ایک عام بندے کے لیے اگر ایک وقت کا وہ کھانا کھاتا ہے تو اگلے وقت کے لیے اس کو سوچ پڑی ہوتی ہے کہ یار میں اپنے بچوں کو کھانا دے سکوں گا کہ نہیں. ذوالفقار بھائی، درپردہ جو قوتیں ہیں نا، ان تمام معاملات کے پیچھے جو درپردہ قوتیں ہیں، جو کار فرما ہے، سر جب تک ان کا محاسبہ نہیں ہوگا، ان کو سامنے نہیں لایا جائے گا، یہ ہم لوگ گیس، پانی، بجلی کے لیے اسی طرح ترستے رہیں گے اور ترس کر اس دنیا سے چلے جائیں گے. اور یہ جو حالات اور واقعات چل رہے ہیں، آج ہم جس روش کا شکار ہوئے ہیں، کل ہماری نسلیں بھی اسی روش کا شکار ہوں گی. دکھ اور پریشانی جو سب سے بڑی یہ ہے کہ ایک عام آدمی کو یہ سمجھنا پڑے گا، وہ کیوں نہیں سمجھ رہے. یہ دکھ اور پریشانی ہے، کیوں نہیں سمجھتے، وہ کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے. آدھے نون لیگ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آدھے زرداری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آدھے عمران خان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہ ایک پیج پہ کیوں نہیں اکٹھے ہوتے؟ کوئی خادم حسین رضوی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی فلاں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. یار خدا کے لیے ان سب کو ایک سائڈ پہ رکھو. یہ جو مسائل ہیں، ہم سب کے، دیکھو ہمارا انفرادی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سب کے اجتماعی مسائل ہیں. کون سائڈ پہ رکھے؟ کون کس کو سائڈ پہ سر رکھے؟ عوام کی بات کر رہا ہوں، عام بندے کی سر، بات کر رہا ہوں، عام کا لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ وہ جھنڈے اٹھانا چھوڑ دیں، یہ نعرے مارنا چھوڑ دیں، سر، یہ نکلے اس گندگی سے. ان لوگوں کا چکر بھی سے باہر آئے. نہیں سر، اب یہ تو ایسا دور ہے
کہ اس ٹائم تو عوام کی سن کون رہا ہے جی؟ عوام اگر سائڈ پہ رکھ دیتی ہے بالفرض ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں ایک ظلم یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اگر دیکھ لیں مثال کے طور پہ کوئی ٹرسٹ لے لیں، اس میں ایک بندہ جو 4,000 یا 6,000 امداد کا وہ ایک آس لے کے آتا ہے، وہاں پہ جو بانٹنے والا ہوتا ہے اس کی تنخواہ 1.5 لاکھ مقرر ہوتی ہے۔ جو ٹرسٹ ہوتے ہیں، زکوٰۃ عوام نے وہاں پہ دی ہوتی ہے یا کوئی کہیں سے مانگ تانگ کے بھیک جمع کی ہوتی ہے کہ ہم جی امداد کریں گے لوگوں کی، وہاں پہ بندہ حکومت میں بھی ایسا ہی ہے۔ آپ دیکھیں جہاں پہ 2,000 روپیہ حکومت دیتی ہے تو وہاں پہ ہو سکتا ہے 1,00,000 یا 1.5 لاکھ روپیہ یا 80,000 روپیہ وہ تنخواہ اس کی ہو جو اس کو ہیڈ کر رہا ہو ڈپارٹمنٹ کو۔ تو کیا سب گڈی گڈی ہے؟ بس ٹھیک ہے، سب انصاف آ گیا ہے، قانون کی عملداری ہے، وہ ساری معیشت آگے چلی گئی ہے، سب ٹھیک ہے۔ کیسے صاحب، اصل میں جو دولت کی غیر منصفانہ تقسیم جس کو کہتے ہیں نا، جس چیز کا آپ نے ذکر کیا اسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو حقدار ہے اس تک اس کا حق نہیں پہنچ رہا، اور جو اس کا حقدار نہیں ہے اس تک اس کا حق پہنچ رہا ہے۔ مطلب حق تو اس کا نہیں ہے، اس کی دوست دھاندلی سے اس تک پہنچ رہا ہے۔ ابھی ایک اس کی تازہ مثال میں آپ کو بتاؤں، آپ ٹرسٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہمارے جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں آپ دیکھیں کہ جو ایک ممبر تھا پارلیمنٹ کا جو 94,000 روپے تنخواہ لیتا تھا، اس کو یکدم 94,000 سے بڑھا کے 4.5 لاکھ پہ پہنچا دیا گیا۔ جو 1 لاکھ روپیہ لے رہا تھا اس کو 9 لاکھ پہ پہنچا دیا گیا، یعنی کہ 400% سے لے کے 900% تک اضافہ کر دیا گیا۔ اور یہاں پہ حالت یہ ہے، میں آپ کو ایک محکمے کا نام تو میں نہیں لیتا، محکمہ ہیلتھ کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پہ کنٹریکٹ ملازمین اور ڈیلی ویجز ملازمین جن کو 37,000 روپے تنخواہ ملتی ہے، ان کو 6 سے 8 مہینے گزر چکے ہیں، ان کو پے نہیں مل رہی۔ ان کے بچے جو ہیں سکولوں سے نکال دیے گئے ہیں سکول فیس نہ ہونے کی وجہ سے۔ مالک مکان ان کو روز اٹھا کے سامان باہر پھینکتے ہیں کہ یار تم کرایہ نہیں دے رہے۔ کریانے والے نے ان کو گراسری دینی بند کر دی ہوئی ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ اگر ان لوگوں کا 95,000 سے کام نہیں چل رہا تو ان کو یہ بھی اندازہ لگانا چاہیے کہ جو 37,000 یا 15,000، 37,000 تو چلیں چند ایک سرکاری محکموں میں مل رہے ہیں لوگوں کو، عام مزدور کی دیہڑی دیکھیں آپ، وہ 10 سے 15,000 روپے یا 20,000 یا حد ہوگی تو 25 تک چلا جائے گا، اس سے اوپر نہیں جا رہا۔ جب دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہوگی، آپ اس کو منصفانہ بنیاد پہ تقسیم نہیں کریں گے، آپ کے معاشرے میں جرائم جڑ پکڑیں گے، جرائم کا راستہ کھلے گا، ناانصافی عام ہوگی، لوگ چوری چکاری ڈکیتی کی طرف بڑھیں گے، لوگوں کی ذہنیت منفی ہوگی۔ تو آپ پھر اس معاشرے سے جہاں پہ آپ منفیت کے بیج اگا رہے ہیں، اس معاشرے سے پازیٹیوٹی کا کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ پازیٹیو کردار اپنا ادا کرے گا؟ اب ہم اگر کہہ دیں کہ یہ فلاں بندے کا قصور ہے، وہ چور ہے، اس کو چوری پہ مجبور کس نے کیا؟ اس معاشرے نے کیا۔ جب اس کے حقوق دبا دیے گئے، اس کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم کر دیا گیا، وہ مجبور ہو گیا چوری کرنے پہ۔ ہم خود اس معاشرے میں جرائم کو پھیلا رہے ہیں، جرائم کو بڑھا رہے ہیں، لوگوں کے اندر نفرت کی کو جو ہے ابھار رہے ہیں۔ کیوں ابھار رہے ہیں؟ اس دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے۔ یہی بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جرائم سے باہر نہیں نکل پا رہا۔ ہر ایک وہ شخص جس کے ہاتھ میں تھوڑا سا بھی کچھ ہے، تھوڑی سی پاور ہے، وہ اپنی پاور کو اس سے 4 گنا بڑھ کے استعمال کر رہا ہے اور دوسرے کے حق کو دبا رہا ہے، دوسرے کے حق کو کھا رہا ہے، اس کے بنیادی حقوق کو سلب کیے جا رہا ہے۔ آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ یہاں پہ جو ایک گاڑی کا چالان ہونا ہوتا ہے، آپ کا 500 یا 2,000 روپے کا چالان ہے، 500 سے لے کے 2,000 تک عموماً چالان ہوتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ وہ چالان
ईमानदारी से कर के गवर्नमेंट के ख़जाने में पहुँचे। होता क्या है कि वो 200 से मतलब 500 से लेके 2000 रुपये तक का जुर्माना करने के बजाय उससे 500 रुपये लेके जेब में डाल लिया जाता है। तो आपकी मईशत कहाँ जाएगी? हर जगह यही है, आपके कर्जे लिए जाते हैं। उन कर्ज़ों से हमारे आगे बढ़ने का तरीका ये था कि वो कर्जे जब हमने लिए हैं बाहर ममालिक से, हम इंडस्ट्री की ग्रोथ करते, हम फैक्ट्रियां लगाते, हम रोज़गार के मौके पैदा करते। उसके बजाय हमने क्या करना शुरू कर दिया, हमारे जो बड़े हैं, हमने नहीं किया, मैं और आप अवाम में शामिल होते, हम तक तो ये चीज़ पहुंचती ही नहीं, ना इसके समरात हमने आज तक देखे हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमने गैर ममालिक के दौरे किए, पूरी पूरी फैमिली लेके 90 अफराद और 150 अफराद के चार्टर्ड जहाज़ बुक होके जाते हैं। हम उम्रे करते हैं सरकारी अखराजात पे। हालांकि इबादत वो है जो आप अपनी मेहनत की कमाई से करते हैं, तो वो आपकी इबादत कबूल होती है। अवाम के टैक्स के पैसों की इबादत कभी भी कबूल नहीं होती। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं जो बात वही नोमान भाई वाली आ जाती है कि हमने इस्लाम को एक लाइसेंस के तौर पे बैसियत मुसलमान हमने अपना एक नाम रखा हुआ है। हमारे अंदर मुसलमानों वाली बात कोई भी नहीं है। हम वही काम कर रहे हैं जिससे हमें इस्लाम मना करता है, जिससे हमारी मुसलमानियत रोकती है। हम बिगाड़ की तरफ ना जाएं तो हम क्या करें? फलाह का रास्ता किस चीज़ में है कि जो हमारा दीन कहता है हम उसकी पैरवी करें। जिस रास्ते पे दीन चलने को कहता है उस रास्ते पे चलेंगे तो हम फलाह पाएंगे। लेकिन जब हम उसके उलट चलते हैं, हर काम उसके उलट करते हैं, हकदार को उसका हक नहीं देते, तो फिर हम कैसे फलाह पा सकते हैं? बहुत अहम इशू की तरफ जुल्फ़कार भाई ने तवज्जो दिलाई। अपना नुमान खान साहब, ये पिछले दिनों एक खबर आई थी कि मैडम आसमा शिराजी ने सरकारी कोटे पे हज किया था, कल में या उम्रा हज किया था। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? ये कौन सा हज है, या आसमा शिराजी को कौन सी ऐसी कमी थी उनकी तनख्वाह में, उनकी इमारात में, या वो कौन सा ऐसा उनको गरीबी थी कि ये लोग भी हमारे पैसों पे हज करने चले जाते हैं और जिसका हक है उसको रोटी नहीं मिल रही? कसर भाई, आप जाती कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आप इन बेचारे लोगों को टारगेट कर रहे हैं। ये गरीब लोग हैं, ये क्यों कर अपने असासों को छेड़ कर, और आप चाहते हैं कि हम लोगों की फलाह बहबूद पे जो पैसा खर्च होना होता है, जो उस मालियत में ये जाकर हज उम्रा ना करें। कैसी आप बात कर रहे हैं सर? यही तो दुख है, यही तो परेशानी है, यही तो अलमिया है कि सर इनको दीन का पता ही कुछ नहीं है। पता है सर, नहीं पता, नहीं पता, बदयांती है। नहीं सर, नहीं पता। अगर पता होता, देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ, बहुत बड़ा प्रोफेसर हूँ, बहुत बड़ा आलिम को मुफ्ती हूँ। मैं फ़कत एक कुरान पढ़ने वाला मुसलमान हूँ, फ़कत, ठीक है। और जब मैं कुरान से जब मेरा लड़ लगा, जब मैंने कुरान को समझने के लिए तगोदो शुरू की, इसकी सही की कोशिश की, तो मुझे समझ आना शुरू हुआ। मुझे पता चला कि यार मेरे अल्लाह की मुझसे क्या डिमांड है, यानी एक मुसलमान से क्या डिमांड है। तो मुझे पता चला, वरना मैं भी तो इसी रविश में था, मैं भी तो इसी ट्रैक पे चल रहा था। मैं तो किसी को बात नहीं करने देता था, किसी आलिम के ख़िलाफ़ कोई बात करे तो मैं तो उसके मथे लग जाता था। आप यकीन करें, मैं लड़ने पे उतर आता था सर। आसमा शिराजी, लेकिन आज नहीं, मैं बता रहा हूँ, आसमा शिराजी हो या XYZ कोई भी हो, अच्छा है तो मुसलमान है, मुसलमान माशरे की पैदावार है, मुसलमान घराने में पैदा हुई है। कोई हिंदुओं के घर में तो पैदा नहीं हुई है आसमा शिराजी, कोई कम्युनिस्ट तो नहीं है, मुसलमान ही है ना, उम्र हज करने के लिए गई है। क्या उसको इसलिए वो ये समझती है कि मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, मैंने हज कर लिया। उसको इससे कुछ लेना देना नहीं है कि वो पैसा कौन सा यूटिलाइज़ किया है उसने, वो हराम का या हलाल का है, उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको पता नहीं है। अगर उसको पता होता, अगर उसको दीन के हवाले से, इस्लाम के हवाले से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के हवाले से ये आगाही होती, तो वो कभी भी ना हज करती, वो कभी भी इस पैसे को यूटिलाइज ना करती। सर मैं अगर ये बात मान लूँ ना, तो फिर मौलाना फजल मान को तो आगाही है ना
کہ حدیث کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، دیکھ لیں وہ سارا سراسر غلط الٹ. سر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا ہے ایک انسان کے بارے میں، اللہ کہتا ہے کہ دنیا کی ہر نعمت اولاد سمیت تجھے بن مانگے عطا کروں گا. اللہ کہہ رہا ہے تجھے مانگنے کی مجھ سے ضرورت نہیں ہے، میں تجھے دوں گا سوائے ہدایت کے. ہدایت کا پتہ کیا مطلب ہے کسر بھائی؟ ہدایت کا مطلب ہے سمجھ. سمجھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو دے گا جو اس سمجھ کے لیے اللہ سے رجوع کرے گا، یعنی ہدایت کے لیے رجوع کرے گا. اور وہ رجوع کیا کرنا کیا ہے؟ رجوع کرنا یہ ہے کہ خالص تن سچے دل کے ساتھ آپ اللہ کے حضور گڑ گڑائیں گے، اس سے مانگ کریں گے کہ یا رب کریم مجھے اس کلام کی، یعنی کہ کلام اللہ، یعنی کہ کتاب اللہ، یعنی کہ قرآن کریم، قرآن حکیم، فرقان الحمید کی یا رب کریم مجھے سمجھ عطا فرما، تاکہ میں اس کو سمجھ کے اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں اس پہ امپلیمنٹ کر سکوں اور اس پہ چل کر اپنی زندگی گزار سکوں. یہ ہے دین کی سمجھ، یہ ہے اسلام کی سمجھ، یہ ہے مسلمان ہونے کی سمجھ. یہ سمجھ مولانا فضل الرحمان کو کیوں نہیں ہے؟ یہ سمجھ اس مولوی کو کیوں نہیں ہے جو مدرسے میں زنا کر رہا ہے، جو مسجد میں زنا کر رہا ہے؟ سر اس کو کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے کبھی ہدایت طلب نہیں کی. اس نے کاروبار کرنے کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے قرآن کو حفظ ضرور کر لیا، اس نے مدرسے سے سند ضرور حاصل کر لی، حدیث پہ عبور پانے کے لیے سند ضرور حاصل کر لی، لیکن اس کو ہدایت نہیں ملی. کیسر بھائی ہدایت یافتہ نہیں ہے وہ. ہدایت یافتہ وہ ہے جس کو اس بات کی تمیز ہوگی کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، میں نے اس حرام سے بچنا ہے اور اس حلال کو اڈاپٹ کرنا ہے. اچھا، آپ نے ایک شغل دیکھا ہوگا پچھلے دنوں پہ، یہ اسمبلی میں وہ کسی سکھ ممبر پارلیمنٹ کو کہا گیا، ہندو تھا، اچھا، تو اس کو کہا گیا کہ یہ ایسا کرو، تو اس نے کہا جی نہیں جی میرا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ مسلمان کیسے کر لیتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ سر یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، ہم لوگ ایک تو ہماری ناآشنائی قرآن سے ہے ہی ہے، دوسرا المیہ یہ ہے کہ ہم تاریخ سے بھی ناآشنا ہیں. ہم کوشش ہی نہیں کرتے ہیں کہ اپنی تاریخ کو جانیں. اپنی تاریخ کو جاننے کی ہم میں وہ مادہ اور پتہ ہے ہی نہیں ہے. نہ ہم نے اپنی اولاد کے اندر یہ چیز پیدا کی ہے، کیونکہ ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم اپنی اولاد میں کیسے یہ چیز پیدا کریں گے؟ ہمیں تاریخ سے آشنا ہونا پڑے گا. ہمیں تاریخ میں جو گزرے ہمارے مسلم حکمران ہیں ان کا طرز عمل کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ کیسے انہوں نے اپنی زندگی میں اسلام کو رائج کیا، کیسے وہ اسلام کے اوپر کاربند ہوئے، کیسے وہ حکمران بنے، اور کیسے انہوں نے اپنی عوام تک فلاح و بہبود والے معاملات کر کے تو ان کو فائدہ پہنچایا. آخری ایک جملہ ہماری عوام کے لیے. آخری جملہ یہی ہے کہ دیکھیں، خدا را میں دوبارہ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے، ہر چیز کو، روپیہ، پیسہ، یہ تمام دنیا کی نعمتیں جتنی بھی ہیں، ٹھیک ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ اویل کر لیں گے اس کو، لیکن جو چیز اویل کرنے کی ضرورت ہے، جس کی یہ آپ کو دیکھیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی معافی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن کریم. آپ جب تک قرآن سے لڑ نہیں لگائیں گے، دیکھیں ایک ضرور، یہ مولویوں کا کام نہیں ہے، یہ ہم نے صرف مولویوں تک ہم محتاج ہو گئے ہیں کہ جنازہ ہمارا مولوی پڑھاتا ہے، نکاح ہمارا مولوی پڑھاتا ہے، ہمیں ختم درود کروانا ہوگا ہم وہ ڈیگے پکا کے پیسہ خرچ کر کے ڈیگے پکوا لیتے ہیں، اور مولوی کا محتاج بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مدرسے سے بچے آئیں گے قرآن پڑھیں گے اور مولوی صاحب آئیں گے دعا کرائیں گے تو ہماری وہ دعا قبولیت ہوگی. سر ایسا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنے کا حکم دیا ہے، اور بلکہ اس چیز سے بچنے کا حکم دیا ہے کہ ان چیزوں سے، ان حرکات و سکنات سے بچیں. ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہوگا جب تک ہم اپنا قبلہ درست نہیں کریں گے. جب تک قبلہ ہمارا درست نہیں ہوگا، جب تک معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. اور قبلہ کیسے درست ہوگا؟ وہ فقط اور فقط ایک ہی طریقہ ہے، وہ طریقہ ہے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ. ہمیں خالصتاً مسلمان ہونے کے لیے قرآن سے لڑ لگانا ہوگا. ہمیں خالصتاً ماضی میں جا کر ان ماضی کے حکمرانوں کی تاریخ کو پڑھنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا اور اس کو اپنی زندگی پہ اپلائی کرنا ہوگا. معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں استحکام آئے گا تو اس طرح سے آئے گا کہ جب عوام کی مانی جائے گی. عوام میں ایک مقبول لیڈر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مقبول نہیں ہے، لیکن وہ مطلب اس کی وہ آگے مقبولیت نہیں ہے، قبولیت نہیں. کیسے بھائی اس کی مقبولیت کی جو سب سے بڑی بیسک وجہ ہے، مقبولیت کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ لادین ہیں. وہ اس لیے مقبول ہے،
کہ ہم لا دین ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے. پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں, میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں, اور میں بالکل اس پوائنٹ پہ بھی پہنچ گیا ہوں. میں یہی بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک ہمارے لیے یہ ایکس وائی زیڈ, ہمارے لیے عمران خان بڑا قیمتی ہوگا, جب تک ہم کافروں کی روش پہ رہیں گے. سر میں جو میرا پوائنٹ پلیز, میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نے بھی اپنے اوپر دین لاگو کر لیا, انہوں نے بھی کر لیا, آپ بھی راضی وہ بھی راضی, ٹھیک ہے, سب کچھ اچھا ہو گیا. مجھے یہ بتائیے کہ جب تک سیاسی لحاظ سے کسی کو اگر عوام چاہتی ہے وہ اقتدار میں نہیں آتا, آپ استحکام لا سکیں گے ملک میں؟ آپ کی معیشت آگے چلنا شروع ہو جائے گی, جو ہمارے اصل مقصد تھا پروگرام کا کہ سب گڈی گڈی ہو جائے گا, بس ٹھیک ہے, واہ, یہی بیٹھے رہیے. اچھا, یہ آپ کا بڑا کوشچن آپ نے تھوڑا سا نکھیڑ کے کیا, لیکن میں نے چیدہ جگہوں پہ اس چیز کا اظہار کیا, لیکن آپ نے کھل کے یہ بات کہی. دیکھیں بیسک کیسر بھائی, میں نے یہی عرض کیا, میں یہی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, سمجھانے کی بھی یہی کوشش کر رہا ہوں کہ کیسر بھائی آپ نے یہ جو سیاسی حوالہ سے بات کر رہے ہیں نا, جب یہاں پہ نفاذ ہوگا شریعت کا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اقتدار میں کوئی چور بیٹھا ہے, قاتل بیٹھا ہے یا ڈاکو بیٹھا ہے. جس کو مرضی آپ بٹھا دیں اقتدار پہ, جس کو مرضی, جس نے بڑی مرضی قاتل کو, جتنے مرضی چور ڈکیت کو بٹھا دے. سب شریعت کا جب قانون ہوگا نا, وہ انسان کے پتروں کی طرح چلے گا, کیونکہ اس کی مجبوری ہوگی, اس قانون سے وہ بالاتر نہیں ہوگا. جب اس کو پتہ ہے کہ میں نے چوری کی تو میرے ہاتھ کاٹے جائیں گے, میں بے شک وزیر اعظم ہوں, اس کو پتہ ہوگا کہ اگر میں نے کسی کو قتل کروایا تو میرے ساتھ بھی یہی کام ہوگا, جمعے والے دن میرا سر قلم کیا جائے گا, تو وہ کیسے اور کیوں کر وہ غلط چلے گا. سر یہ چیز کاؤنٹ نہیں ہوتی کیسر بھائی. آپ جس پوائنٹ میں مجھے لے کے جانا چاہ رہے ہیں, میں خود اس کا اظہار کر دیتا ہوں. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اوور آل ہم نظر دوڑائیں. جی ہاں, جی ہاں, تو واحد ایک عمران خان کی ہستی ہے, واحد ایک عمران خان ایسا ہے لیڈر ہے جو خالی پاکستان میں نہیں, اوور آل پوری دنیا میں بہت مقبول ہے. ٹھیک ہے سر, ہمیں دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, ہمیں سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. میرا جو پوائنٹ ہے, میرا جو مقصد ہے, میرا جو بات کرنے کا مقصد ہے, وہ صرف اور صرف فقط اتنا ہے کہ یہاں پہ میں کسی شخصی اس کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں قانون کی. قانون کی اگر آپ بالادستی چاہتے ہیں, معاشرے کا اگر آپ سدھار چاہتے ہیں, اگر آپ غریب آدمی تک اس فائدے کو پہنچتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس کی امید لے کر ہم پیدا ہوئے اور جس کی امید لے کر ہم دنیا سے چلے جائیں گے, وہ چاہتے ہیں, تو اس کا فقط اور فقط ایک ہی حل ہے, وہ ہے شریعت کا نفاذ.